یوں تو کربلا بھی نام حسین ہے، اس کی شناخت امام حسین کے ذریعے سے ہے، مگر حسین کی قربانی کو جنہوں نے سجایا، ساتھ دیا، جن کے لیے مولا اتنا بڑا عنوان عظمت دے گئے، انی لا ارا اصحابا کاصحابی، میں اپنے اصحاب جیسا کسی کے صحابیوں کو نہیں دیکھتا، جیسے میرے اصحاب ہیں ایسے کسی کے اصحاب نہیں ہیں، نبیوں میں بھی اور نانا اور بابا اور بھائی حسن کے ہم میرے اصحاب بڑے نام ہیں، خاندانی لوگ ہیں، قبیلوں کے سردار ہیں، حافظان قرآن ہیں، فقہائے زمان ہیں، امام حسین کے اصحاب میں، امام حسین کے اصحاب میں شوذب، عابس، جون، ذوالقرنین، حبیب ابن مظاہر، اللہ اکبر، سعید ابن عبداللہ، سب سے زیادہ نماز اول وقت پڑھنے کا احساس جناب عبداللہ سعید ابن عبداللہ کو ہوتا ہے، نماز سے کچھ دیر پہلے ہی مصلے سیدھے کر دیتے تھے، ماحول بنا دیتے تھے کہ نماز کا وقت ہونے والا ہے، اصحاب امام حسین کی توجہ ہو جاتی تھی، سعید ابن عبداللہ نماز کی طرف توجہ دلاتے تھے، لیکن جب امام حسین نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، ادھر اقامت ہو رہی تھی، ادھر اعلان ہو رہا تھا کہ حسین پر حملہ کر دو، یہ علی کا بیٹا ہے، صفیں باندھی جا چکی ہیں، جسے سب سے زیادہ نماز کا احساس تھا وہ امام کے آگے آ کے کھڑا ہو گیا کہ جو تیر آئے گا سعید اپنے سینے پر لے گا، اجرکم اللہ۔ بہت دیر تک تو اکیلے کھڑے مقابلہ کرتے رہے، مگر جب تیر پڑنے لگے تو حضرت ذوالقرنین نے بھی سب سے نکل کر نماز جماعت کی حفاظت کی، امام نماز پڑھا رہے ہیں، اصحاب حسینی نماز پڑھ رہے ہیں، اور جناب سعید اور جناب زہیر امام حسین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ رونے والوں، تیر اتنے لگ چکے تھے کہ بہت دیر پہلے سعید گر جاتے، مگر کان لگے ہوئے ہیں حسین کے سلام آخر کے بعد کہ کب امام حسین آخری سلام کا کلمہ کہیں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کسی غم میں نہ رلائے، سب سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ جیسے ہی امام حسین کی نماز مکمل ہوئی، سعید زمین پر گر گئے، سعید کے بازوؤں پر، سینے پر، سعید کے پیروں پر تیر لگے ہوئے تھے، مسلسل خون بہ رہا تھا، امام نے مصلی چھوڑ کر سعید کے سر کو اپنی آغوش میں یا نماز مکمل ہوئی، سعید زمین پر گرے، امام نے سعید کے سر کو اپنی آغوش میں لے لیا، خون بہت بہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ سعید نے مسکرانا شروع کیا، امام نے فرمایا آفرین، مرحبا، اے سعید تمہیں تکلیف ہو رہی ہے مگر تم مسکرا رہے ہو، کہ مولا میری اس تکلیف کا مجھے احساس نہیں ہو رہا، اس لیے کہ میرے سرحانے رسول اللہ مجھ سے کہتے ہیں تم نے میرے نواسے کی جان بچائی ہے، میں تمہیں جنت میں لے جانے کو آیا ہوں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پھر گفتگو کی اور کچھ وصیتیں کی، پھر کچھ دیر کے بعد سعید مسکرائے، تو امام نے پوچھا سعید اب کیوں مسکرائے ہو؟ تو مسکراتے ہوئے فرمایا میری عزت بڑھ گئی ہے، علی بھی آ گئے، مجھے لے جانے کے لیے علی آئے ہیں۔ امام نے فرمایا سعید کوئی وصیت کرو،
فرمانے لگے حبیب کہاں ہے؟ حضرت حبیب ابن مظاہر کو یاد کیا. حبیب امام کے عقب میں کچھ فاصلے پہ کھڑے تھے، اصحاب کھڑے تھے، متفرق کھڑے ہوئے تھے. تو فرمایا امام نے آواز دی حبیب کو بلاؤ، کسی بھی وقت سعید کی روح پرواز کر جائے گی. اور سعید بلا رہے حبیب کو. حبیب کتنی جلدی آئے ہوں گے، آ کر بیٹھ گئے. تو آہستہ سے کہنے لگے اپنا کان میرے منہ کے قریب لاؤ. اب سعید کے منہ کے قریب حبیب اپنا کان لے آئے. یعنی سعید صرف انہی کو کہنا چاہ رہے ہیں، چاہتے یہ ہے کہ صرف حبیب سنے. جب حبیب نے کان ان کے دہن پہ لگایا نا تو کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگے حسین کو چھوڑ کے نہ جانا، وقت مشکل آتا جا رہا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والا. سنیں گے عزیزانو، اسی اثنا میں سعید کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور یقین جانیے کہ اتنا رو رہے تھے کہ امام نے پیشانی کا بوسہ دیتے ہوئے کہا سعید زخموں کی تکلیف ہے؟ فرمایا نہیں مولا، میرے سرہانے آپ کی ماں زہرا آئی ہے. کہاں غلام، کہاں نبی ذاتی؟ اللہ میرے حصے کا بیان مکمل ہو گیا. ہم 3 محرم کو، 4 محرم کو اصحاب امام حسین کا ذکر کرتے ہیں. اصحاب میں اتنے بڑے بڑے لوگ، حافظان قرآن، صاحبان کردار، جی سردار قبیلوں کے اصحاب رسول. میں نے ابھی 2 صحابیوں کے نام لیا اپنے سامنے، ایک حضرت سعید ابن عبداللہ اور ایک حضرت زہیر خین. زہیر خین ایک نبی کے صحابی ہیں اور کم و بیش امام حسین سے عمر میں زیادہ ہیں. حبیب بھی عمر میں زیادہ ہیں. امام 56 سال کے ہیں کربلا میں، یہ 70 اور 80 سالوں کی شخصیات ہیں جن میں ایک حضرت زہیر خین بھی ہیں. زہیر کی عظمت اتنی ہے کہ یا حبیب تھے یا زہیر، جنہیں بچپن میں نبی مکرم نے دعا دی تھی کہ تم زندہ رہو گے اور میرے حسین کا ساتھ دو گے. راویوں میں اختلاف ہے کہ یہ حبیب تھے جنہیں نبی دعا دے رہے تھے یا زہیر تھے. میں کہتا ہوں دونوں تھے. زہیر خین کا نام اس لسٹ میں ہے جو نبی نے حسین کو دیا ہے کہ تمہارے ساتھ کربلا میں کون. اس فہرست میں حضرت زہیر کا نام ہے جو نبی حسین مولا کو دے کے گئے تمہارے ساتھ کربلا میں کون کون شہید ہوگا. مگر جب قافلہ مدینہ سے مکہ آیا اور مکہ سے کربلا کی طرف جانے لگا تو زہیر نہیں ہے. آپ تصور کیجئے کہ امام حسین کو اس بات کا احساس ستا رہا ہے کہ میرے قافلے میں ایک فرد کم ہے. جو میرے نانا نے مجھے نام دیے ہیں اس میں ایک نام نہیں ہے. بہت پتہ کروایا کہ زہیر کا معلوم کرو کہ ہے کہاں. معلوم ہوا کہ زہیر عراق کے سفر پر ہیں. حسن اتفاق یہ کہ خبر ہوئی کہ فلاں رستہ جو برابر کا چل رہا ہے، مثلا امام اس رستے سے جا رہے ہیں، اس کے برابر کا رستہ جو جا رہا ہے اس رستے پر زہیر کا قافلہ آ رہا ہے. کچھ لوگوں نے آ کے بتایا، رستہ شناسوں نے، راہ شناسوں نے، رستوں کی خبریں پہنچانے والوں نے کہ آگے کیا حالات ہو رہے ہیں، کچھ دن یہاں رک جائیے، آگے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. یہ ہوا کرتا تھا. کچھ لوگوں نے آ کے بتایا کہ اس رستے پر زہیر خین کا قافلہ آ رہا ہے. امام نے اپنے قافلے کو رکوایا اور حضرت عباس کو بھیجا. عباس جا کے زہیر کو اتنا بتا دو کہ حسین کربلا جا رہے ہیں اور تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں. حضرت عباس پہنچے، ان کا خیمہ وہاں لگا ہوا تھا. پہنچے اور جا کر سلام اور پیغام پہنچایا. تو زہیر نے پیغام سننے کے بعد اپنی جگہ چھوڑی اور اپنے استبل میں گئے. پیچھے جہاں گھوڑے کھڑے تھے ایک خوبصورت تھا، ایک سفید ایک سربا گھوڑا، اس کی لگام پکڑ کر لائے اور کہا عباس کے حسین کو میری طرف سے ہدیہ دے دینا اور کہنا میری طرف سے گھوڑا قبول کرنا. حضرتارو